ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے نیکسس ٹریننگ سینٹر، اس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ٹریننگ آف دا ٹرینرز، اسکل سیٹس جو ہے آپ نے کیسے پروڈیوس کرنے ہیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو سلسلہ ہے اس وقت تک جو ہے چل نہیں پاتا جب تک کہ آپ اس کا جو پراپر پروفیشنل اسکل سیٹ ہے وہ پروڈیوس نہ کریں۔ ٹیچرز ایک ایسا اسکل سیٹ ہے کہ جس کے بنا کسی سماج، کسی معاشرے کی تعمیر ناممکن ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جو سب سے کم درجے کے بچے کو جو ٹیچر پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے، وہ سب سے کم کوالیفائڈ، سب سے منیملی سرٹیفائڈ ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اور اس کے پاس نالج بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی جو ججمنٹل جو سائیکالوجی کا اس کے پاس ایک جسے کہتے ہیں تھراپیوٹک جو اس کے پاس اسکل ہونا چاہیے، وہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ حالانکہ سب سے پہلا استاد، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، وہ ماں ہوتی ہے۔ اس پہلے کسی زمانے میں پری اسکولنگ میں یہ کنڈر گارڈن کا کانسیپٹ تھا، وہ ختم ہو گیا باہر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ ہے، اسے آپ 1 اسٹینڈرڈ میں یا اسٹینڈرڈ 1 میں ڈال دیجئے، اور 6 سال کی عمر تک کے بچے کو گھر پر جو ہے ماں باپ کیا پڑھائیں، کیا سکھائیں، کیسے سکھائیں، کیا تربیت دیں، یہ پہلی دنیا کی جو انٹلیکچولیزم ہے اس نے اس کی باقاعدہ طور پر ایک تخریج کر لی ہے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کو ترتیب دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر چونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہے، انفارچونیٹلی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے، لہٰذا یہ سلاسل ابھی تک چل رہے ہیں۔ اس سے مقصد جو ہے پیسہ بٹورنا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی معاشرے کے اوپر یا معاشرے کا جو مستقبل ہے، قوم کا مستقبل ہے، وہ نہیں بن پا رہا۔ جو کلاس 1 کا جو ٹیچر یا ٹیچر ہے، اس کے لیے بچوں کی سائیکالوجی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک بات، باہر کے ملکوں میں جتنی چھوٹی کلاس ہوگی اس کا ٹیچر یا اس کی ٹیچر جو ہے وہ اتنی ہی عمر میں بڑی ہوگی۔ ایک تو یہ سائیکالوجی ہے۔ یونیورسٹی لیول کے اوپر آئنسٹائن نے کہا تھا، well, I don't teach my pupils, I just give them a way, I just pave them a way for them to think and to contemplate on how to learn۔ پی ایچ ڈی لیول کے اوپر وہ کہتا ہے میں اسکول ماسٹر نہیں ہوں۔ پی ایچ ڈی لیول کے اوپر یا جس وقت وہ کالج یا یونیورسٹی لیول کے اوپر ایک بچہ چلا جاتا ہے تو اس سے پہلے وہ اتنے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل موڈ سے اس کو گزارا جاتا ہے کہ وہ کالج اور یونیورسٹی لیول کے اوپر استاد اس کو صرف ایک راستہ دکھاتا ہے اور بچہ خود بخود ایکسپلور کرتا چلا جاتا ہے۔ آئنسٹائن یہ وہ آدمی تھا جس کو مروجہ جو نظام تعلیم اس وقت کا تھا اس نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لیکن جب اس نے اپنا مقالہ جو ہے خصوصاً قوموں کی تعمیر کے حوالے سے، میں ان مقالوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو اس نے فزکس کے اوپر یا میتھمیٹکس کے اوپر یا کاسمولوجی کے اوپر کیے ہیں، مقالے اس کے تعلیم کے اوپر بھی تھے، نیشنز بلڈنگ کے اوپر بھی تھے۔ اس نے جب کہا تھا، میں نے کسی ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ give me good mothers, I'll give you good nation۔ تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ آگے جا کے بچے جو ہیں، مطلب 2 چیزیں اس نے کہی تھی کہ ایک تو بچوں کو غلامانہ ذہن سے نکالنے کا طریقہ یہ اس کی ایک ایجاد تھی، ان کو کاروبار کرنا سکھاؤ، ان کو اس پر ڈالنا سکھاؤ کہ وہ لوگوں کو امپلائمنٹ دینا، کہ وہ خود امپلائی کا ذہن رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کریں۔ اب ہمارے ہاں چونکہ استاذ بذات خود ایک امپلائی ہوتا ہے، وہ بتدریج وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کسی کو کوئی جاب نہیں ملی، اس نے کہا میں ٹیچرشپ میں چلا جاتا ہوں۔ تو جب وہ آگے بچوں میں جو انکلکیشن کرتا ہے، وہ ڈاکٹرائن ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ انکلکیشن جو ہے صرف اور صرف اسی روح سے ہوتی ہے کہ جناب والا اس نے آگے امپلائیز پیدا کرنے ہوتے ہیں، غلامانہ ذہن پیدا کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے باہر نکالنا ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ٹیچرز پروڈیوس کر رہے ہیں،
ہمیں ان کی اسکروٹنی کرنا ہوگی. یعنی یہ وہ اسکل سیٹس ہے جو اسکل سیٹس پروڈیوس کرتا ہے اور جو مستقبل کے کنسٹرکٹرز اور مستقبل کے اسٹیبلشرز پروڈیوس کرتا ہے. لہذا کسی ٹیچر کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر یا اپنی لائف کے اندر وہ نان پریکٹیکل ہو اور نان پریکٹیکل ہو کر چیزوں کو آگے بچوں کو پڑھا رہا ہو یا بچوں کو سکھا رہا ہو. اگر وہ میتھمیٹکس کا دیکھیے، ایک تو بات گزشتہ ویلاگ میں ہوئی ہے کہ ایک تو سبجیکٹ کے اوپر گرپ کا ہونا وہ تو ویسے ہی ضروری ہے. اب صاحب ایک شخص نے ساری زندگی فزکس پریکٹیکلی کی ہی نہیں، اس کی اپلیکیشن کی ہی نہیں، وہ فزکس کیوں پڑھا رہا ہے؟ ایک شخص نے، اب میتھمیٹکس کی ایک لیب ہوتی ہے، لینگویج کی ایک لیب ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لیب ہوتی ہے. اس نے پریکٹیکلی لیب میں بھی وہ چیز اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے اس کو کرنے کا حق ہوتا ہے. کجا کہ اس نے اس کو کمرشل بیسس پر یا نیشنل بیسس پر کیا ہو تو وہ کیوں پڑھا رہا ہے؟ ایک شخص نے کیمسٹری کی اپلیکیشن ہی نہیں کی، کیمسٹری کا جو ایک کریٹیکل انالیسس ہے وہ کیا ہی نہیں ہے، وہ کیوں پڑھا رہا ہے؟ لہٰذا نیکسس ٹریننگ سینٹر جو ہے، یہ جو ٹیچرز کے جو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے ٹیچرز ایک اچھا اسٹوڈنٹ پیدا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. دیکھیے ای کیٹ، ایم ڈی کیٹ، نیٹ، یہ رٹا مار ٹیسٹ جو ہیں یہ تھرڈ ورلڈ کو بنیادی طور پر ان کا دماغ، ان کا ذہن چرانے کا بہترین ذریعہ ہے. ہم یہاں پر انٹلیکچوئل پروڈیوس کرنے سے اس لیے آری ہیں، اس لیے قاصر ہیں، اس کی صلاحیت ہم میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر وہ ٹیچرز ہی نہیں پیدا کر سکے جو ٹیچر بنیادی طور پر ایسا علم منتقل کرے جو علم انہیں کریٹیکل انالیسس اور انٹلیکچوئلزم کا اہل بنا سکے. سوال کرنا، جہاں سوال کیا جائے گا وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ سوال کرنے کے لیے جرأت چاہیے، جسارت چاہیے. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکمتوں کی اور رخصتوں کی نظر جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی ایک ویلیو ہے، سب سے بڑی ویلیو ہے، سب سے بڑی قدر ہے جس کے اوپر اخلاقیات کا پورا ادارہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہے، اور وہ ہے جرأت اور جسارت. سوال کرنے کی جرأت اور جسارت یہاں کا تعلیمی نظام وہ بالکل ختم کر چکا ہے. جو شخص دلیر یا جرأت مند نہیں ہوگا وہ سوال نہیں کر سکے گا، اور نتیجتاً کیا ہوگا، وہ سوال کرنے بھی نہیں دے گا. چنانچہ پہلی جو دنیا ہے، جو فرسٹ ورلڈ ہے، وہاں پر وہ بغیر اس نتیجے کے کہ میرے ساتھ اس سوال کرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ سوال کر ڈالتا ہے. دوسری بات یہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے. یہاں پر جھوٹ کو مختلف حکمتوں کے پیرائے میں ایک رخصت کا راستہ فراہم کیا جاتا ہے. اسے بھی ہمیں اپنے تعلیمی نظام سے ختم کرنا ہوگا. یہ وہ کچھ معاملات ہیں، یہ وہ کچھ سلاسل ہیں جو اسکل سیٹس آف ایجوکیشن یعنی ٹیچرز کے ساتھ ورک شاپس میں اور سیشنز میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ نیکسس ٹریننگ سینٹر اس کا اہتمام کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.